ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے مقام کو، شان و مرتبہ کو اونچا کر دیا. قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ. قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ. کسے ماں یہو جہا سونا نہیں جمیا، جے میں اپنی مرضی مطابق اے بنیا. نفاست نظافت تے پھلاں دا صحرا، وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ. مصور انج اخیر کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وہ معزز ہوئے زمانہ میں عامل حامل قرآن ہو کر. وہ معزز ہوئے زمانہ میں عامل حامل قرآن ہو کر. ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہی تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سب سے اول ہے جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. سب سے اول ہے جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر خود خدا نے کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفات
الحمد للہ رب العالمین اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ زندہ سے مردہ کو نکالنا اور مردہ سے زندہ کو نکالنا، یہ میرے اللہ رب العزت کا کمال ہے۔ مرغی جاندار ہے، مرغی سے انڈا نکالنا، انڈا بے جان ہے، بے جان سے انڈے سے چوزا نکالنا، چوزا جاندار ہے۔ اسے کہتے ہیں مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ نکالنا، یہ میرے اللہ رب العزت کی شان ہے۔ میری مراد ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس سے میں مدد مانگتا ہوں، زندگی اور موت کا مالک ہے، کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے اور پھر جگاتا بھی ہے۔ پھر تمام تعریفات تو اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ سلام عقیدت، سلام محبت، درود و سلام، کروڑوں درود و سلام اس عظیم شخصیت، عظیم ہستی کے لیے جس کی زندگی کمال ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے، جس کی 63 سالہ زندگی انمول ہے، جس نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک جھوٹ تک نہیں بولا، جس کی سیرت میں کمال ہے، صورت میں جمال ہے، قریب سے دیکھو تو آمنہ کا لال ہے۔ میری مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑی ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارک تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارک تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے درد دل کے ساتھ دعا کروں گا، اے اللہ ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو، آج جامعہ مسجد رحمانیہ پینسرہ میں جناب محترم برادر اکبر انعام الرحمن حقانی صاحب کی محبت بڑی دعوت پر پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ اس مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے معاونین، اس نظام کو، مسجد کے نظام کو دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی دن دگنی رات محنتوں کو قبول و منظور فرمائے، بلکہ ذریعہ نجات بنائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں، کائنات میں بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک
اور میرے نبی پاک کے محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی شان اور مرتبے والا ہے، ہر نبی عزت اور توقیر والا ہے، ہر نبی شان و مرتبہ رکھنے والا ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سردار الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان و مرتبہ عطا کیا ہے، جو تمام انبیاء میں کمالات تھے، جو تمام انبیاء میں تعریفات تھی، جو تمام انبیاء میں خصوصیات تھی، ان تمام کو اکٹھا کر کے اللہ نے تمام کمالات کو جمع کر کے وہ میرے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیے۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو نبی محترم کی شان عظمت کا مختصر کا ساتھ تذکرہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ میرے دوستو، ایک یہ ہے کہ کوئی خطیب اپنے خطیبانہ انداز میں میرے نبی کی شان کو بیان کرتا ہے، ایک عالم اپنے علم کے ذریعہ سے میرے نبی کی شان کو بیان کرتا ہے، ایک تقریر کرنے والا اپنی تقریر سے نبی محترم کی شان کو بیان کرتا ہے، ایک تحریر لکھنے والا اپنے انداز میں اپنی تحریر لکھتا ہے، نبی پاک کی شان کو بیان کرتا ہے۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو وہ نبی کی شان بیان کر کے بتلاؤں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں جس کو اللہ رب العزت اپنی زبان مبارک سے جس کا تذکرہ کرتا ہے، جو نبی کی شان اللہ خود بیان کرتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، مشہور و معروف آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کی شان و مرتبہ کو بلند سے بلند کر دیا۔ اے پیغمبر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو اتنا اونچا کیا، تیری گفتگو کو اونچا کر دیا، تیری کملی کو اونچا کر دیا، تیری چادر کو اونچا کر دیا، تیرے مدینہ کو اونچا کر دیا، تیرے پسینے کو اونچا کر دیا، تیرے سفینے کو اونچا کر دیا، تیرے یاروں کو ابو بکر صدیق کو اونچا کر دیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو، نبی تو بہت آئے، کسی نبی کو اللہ نے ایک مخصوص ٹائم کے لیے نبوت سے نوازا، کسی کو ایک بستی کے لیے نبوت کے لیے نوازا، کسی کو ایک علاقہ کے لیے نبوت دی گئی، ایک زمانہ کے لیے نبوت دی گئی، کسی کو ایک شہر، ایک قوم، ایک زمانہ کے لیے نبوت دی گئی۔ لیکن میں قربان جاؤں، جب تیرے اور میرے نبی کی باری آتی ہے، میرے نبی کو ایک بستی کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرے نبی کو ایک شہر کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، ایک زمانے اور ایک مدت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میرے اور آپ کے نبی کی جب باری آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے محبوب میں رب العالمین ہوں، میں بھی جہانوں کے لیے جو تیرے اوپر میں نے کتاب قرآن مجید نازل کی ہے وہ ہدی للعالمین ہے، وہ بھی جہانوں کے لیے ہے، اور جو تو میرا پیغمبر ہے تو رحمت للعالمین ہے، اے محبوب تو بھی جہانوں کے لیے ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تمہیں
اے پیغمبر ہم نے تیرا ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے مقام کو بلند کر دیا، تیرے مقام کو اونچا کر دیا، تیرے شان و مرتبے کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، میرے نبی محترم کی شان و شوکت دیکھیے، عزت اور توقیر دیکھیے۔ میرے نبی محترم پر جو کتاب قرآن مجید نازل کی گئی، اس کا بھی نبی محترم پر نازل کرنے کا انداز عجیب و غریب اور نرالا ہے۔ کتابیں آسمان سے اور بھی آئی ہیں، کتابیں آسمان سے اور بھی نازل کی گئی ہیں، تو آسمان سے تورات آئی ہے، حضرت انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی۔ اللہ نے کہا طور پہاڑ پر جاؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا، وہاں انتظار کرو۔ حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ کو انجیل دینے کا وقت آیا، کہا اپنے عبادت خانے میں جاؤ، وہاں انتظار کرو، میں تمہیں انجیل دوں گا، کتاب دوں گا۔ حضرت داؤد کو کتاب دینے کا وقت آیا، کہا اپنے معبد میں جاؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ حضرت داؤد کو زبور دی گئی۔ میرے دوستو، جب نبی محترم کا وقت آیا، جب نبی پاک پر قرآن مجید کو نازل کرنے کا وقت آیا، میرے دوستو، میرے نبی کو کسی پہاڑ پر نہیں چڑھنا پڑا، میرے نبی کو عبادت خانے میں نہیں بیٹھنا پڑا، میرے نبی کو کہیں چلا نہیں کاٹنا پڑا، میرے نبی کو کہیں انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میں قربان جاؤں، میرا نبی مکے میں قرآن کو مکے میں نازل کیا گیا، میرا نبی مدینے میں قرآن کو مدینہ میں نازل کیا گیا، میرا نبی تبوک میں قرآن کو تبوک میں نازل کیا گیا، میرا نبی حنین میں قرآن کو حنین میں نازل کیا گیا، میرا نبی عشیرہ میں قرآن کو عشیرہ میں نازل کیا گیا، میرا نبی بدر میں قرآن کو بدر میں نازل کیا گیا، میرا نبی احد میں قرآن کو احد میں نازل کیا گیا، میرا نبی بازار میں قرآن کو بازار میں نازل کیا گیا، میرا نبی گلیوں میں قرآن کو گلیوں میں نازل کیا گیا، میرا نبی مسجد میں قرآن کو مسجد میں نازل کیا گیا، حتیٰ کہ میرا نبی حضرت عائشہ کے بستر پہ قرآن کو حضرت عائشہ کے بستر پہ نازل کیا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے مقام کو بلند کر دیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، میرے نبی کے کیا کہنے، میرے نبی پاک کی عظمت کے کیا کہنے۔ میرا نبی چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر میرے نبی کی جھولی میں آ جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیری شان و مرتبے کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو، حضرت آدم، مانا کہ حضرت آدم جنت سے آئے، حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیش سے کہا اے بیٹا، اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، اللہ سے دعا کیا کر، اللہ سے مانگا کر، اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ اگر تیری دعا قبول نہ ہو تو اللہ کے نبی پر درود پڑھا کر، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ بیٹے نے کہا میں نے تو حضرت محمد کو دیکھا نہیں، میں نے ان کا دیدار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کو نہیں دیکھا، میں خدا کی قسم جنت سے ہو کر آیا ہوں، میں نے جنت میں کوئی ایسا شجر نہیں دیکھا، میں نے کوئی جنت میں ایسا درخت نہیں دیکھا جس کے پتے پر اللہ کے نبی کا ذکر نہ لکھا ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے شان مرتبے کو، تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے حضرت سلیمان کی سواری ہوا میں اڑی، فضاؤں میں اڑی، لوگ حیران رہ گئے، لوگ پریشان رہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں قربان جاؤں، میرے نبی کی سواری وہاں پر اڑی، وہاں جا پہنچی جہاں آج تک جبرائیل بھی نہیں جا سکا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا، تمہارے مرتبے کو اونچا کر دیا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ربی آرینی
میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میرے نبی محترم کی باری آئی، میرے نبی کو کہنا نہیں پڑا، میرے نبی کو دعا نہیں مانگنی پڑی، بلکہ کیا ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ کے نبی کو وہاں اللہ نے سیر کروائی ہے جہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی آج تک نہیں پہنچ سکا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے شان و مرتبہ کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو، حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹا ڈالی۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر حیرت انگیز نگاہوں سے انہوں نے اپنی انگلیوں کو کٹا ڈالا۔ میں قربان جاؤں، حضرت عائشہ تیری اور میری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹا ڈالی، میرے نبی محترم کو دیکھنے والے لوگوں نے اپنی گردنیں کٹا ڈالی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے مقام کو بلند کر دیا۔ اب دیکھیے میرے دوستو، اللہ نے میرے نبی کو شان و مرتبہ ایسا نوازا، ایسی عزت اور توقیر میرے نبی کی، ایسی بلندی میرے نبی کی، جو خاتم الانبیاء بن کے آئے، جو اشرف الانبیاء بن کے آئے، سردار الانبیاء بن کے آئے۔ میرے دوستو، یہ دیکھیے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح 1400 صحابہ ساتھ موجود ہیں، پانی کی کمی ہوتی ہے، پانی کی کمی پیش آتی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے پیالے میں پانی لایا جاتا ہے، میرے نبی محترم پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکل آتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت موسیٰ نے پتھر پر عصا مارا، پتھر سے پانی کا چشمہ نکل آیا، لوگ حیران رہ گئے، لوگ پریشان ہو گئے، یہ پتھروں سے حالانکہ چشمے پتھروں سے نکلا کرتے ہیں، پانی کا نکلنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے سامنے 1400 صحابہ موجود ہیں، پانی کی کمی ہوتی ہے، آپ کے سامنے پیالہ پانی کا لایا جاتا ہے، آپ اپنی انگلیوں کو پیالے میں رکھتے ہیں، آپ کی انگلیوں سے اللہ رب العزت آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ چلا دیتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو، ہم نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا۔ اب دیکھیے میرے دوستو، میرے نبی کی شان مرتبہ کے کیا کہنے، میرے نبی کے چہرے کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے میرے نبی کی زلفوں کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، میرے نبی کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی کے سینے کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میرے نبی کے بارے میں اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی کا قدموں کا ذکر آتا ہے، قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، میرے نبی کے دانتوں کا ذکر آتا ہے، قرآن یاسین کہتا ہے، میرے نبی کے کمبل اور چادر کا ذکر آتا ہے، قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، یا ایھا المدثر کہتا ہے، میرے نبی کے کردار کا ذکر آتا ہے، قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتا ہے، میرے نبی کے اعزاز کا ذکر آتا ہے، قرآن انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کہتا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا کہتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے مرتبے کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے شان و مرتبہ کو، تیرے مقام کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، میرے نبی کی شان و عظمت کے کیا کہنے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن یہ تقریر ہی تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے مرتبے کو، تیری شان کو، تیری شان و شوکت کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو، میرے نبی کی عظمت کے کیا کہنے،
میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کے ساتھ کمبل کی نسبت ہوتی ہے، اللہ کمبل کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ چادر کی نسبت ہوتی ہے، اللہ چادر کا قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے۔ میرے نبی کے ساتھ مدینے کا تعلق قائم ہوتا ہے، مدینے کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ مکہ کا تعلق قائم ہوتا ہے، مکے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ پسینے کے ساتھ پسینہ میرے نبی کا آتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، سفینے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ میرے نبی کے ساتھ جو جڑتا گیا اس کا مقام بنتا گیا۔ میرے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر جڑتے ہیں، میرے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر ملتے ہیں، ابو بکر صدیق اکبر بنتے ہیں، حضرت عمر ملتے ہیں، عمر فاروق بنتے ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ عثمان ملتا ہے، دوہرا داماد بنتا ہے، ذوالنورین بنتا ہے۔ میرے نبی کے ساتھ حضرت علی ملتے ہیں، شیر خدا بنتا ہے، میرے نبی کا داماد بنتا ہے، فاطمہ کا سر کا تاج بنتا ہے، اور حسن و حسین کا بابا بنتا ہے۔ میرے دوستو، میرے نبی کے ساتھ حبشے کا عام سا غلام کالے رنگ کا بلال میرے نبی کے ساتھ اپنی مناسبت کو جوڑتا ہے۔ وہ چلتا عرب کی زمین پر تھا، اس کے قدموں کی آواز عرش بری پر سنائی دیتی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اسی لیے قرآن کہتا ہے اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اب دیکھیے جانیں نشاور کرنے والے، میرے نبی پر بن مٹنے والے، میرے نبی پر جان کی نذرانے پیش کرنے والے، مسیلمہ کذاب کا نام سنا ہوگا۔ مسیلمہ کذاب نے میرے نبی پاک کو خط لکھا، خط میں اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا آدھی زمین کا تو نبی، آدھی زمین کا میں نبی۔ جب میرے نبی کے سامنے خط آیا، میرے نبی نے خط پڑھا، آپ نے خط جب پڑھوایا اور پڑھا، آپ نے اس کے اوپر لکھوایا تو کذاب ہے۔ تو کیا ہے؟ کذاب ہے۔ بولو تو کیا ہے؟ کذاب ہے۔ یہ کہنا ثواب ہے، تو کذاب ہے۔ اب وہ خط مسیلمہ کذاب کے دربار میں زید بن حارث لے کر گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 19 سال کا نوجوان زید بن حارث، مسجد نبوی کے دروازے پر کھجوریں بیچنے والا نوجوان، دربار میں جا کر خط اس کے دربار میں مسیلمہ کذاب کو دیا۔ ہزاروں درباری موجود ہیں۔ اس نے خط کھولا، اوپر لکھا تھا تو کذاب ہے۔ کہنے لگا میری صداقت کا اعلان کرو۔ زید بن حارث کو کہا میری صداقت کا اعلان کرو۔ کہا قربان جاؤں۔ کہا میرے نبی نے جس کو جھوٹا کہا ہو، جس کو کذاب کہا ہو، میری جان جا سکتی ہے، میں اس کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ اس ظالم نے یہ بیان کرنا آسان ہے، اس ظالم نے اپنی سچائی منوانے کے لیے، جھوٹی سچائی منوانے کے لیے اس کی زید بن حارث کی ایک انگلی کو کٹوایا، کہو میں سچا ہوں۔ دوسری انگلی کو کٹوایا، کہا کہو میں سچا ہوں، کہا نہیں کہتا۔ تیسری انگلی کو کٹوایا، کہا کہو سچا ہوں، نہیں کہتا۔ یہ انگلیاں کٹوائی، دائیں بائیں انگلیاں کٹوائی، پاؤں کی انگلیاں کٹوائی، دونوں پاؤں کی انگلیاں کٹوائی، کہا کہو سچا، کہا نہیں کہتا۔ جان جا سکتی ہے، جس کو میرے نبی نے کذاب کہا ہو، میں اس کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ اس نے اس کے بازو کٹوائے، اس کی ٹانگیں کٹوائی، حتیٰ کہ صحابی تڑپ تڑپ کر شہادت کے منصب پر پہنچ گیا۔ اس کی ماں کو پیغام پہنچایا گیا، کہا تیرے بیٹے نے یہ انکار کیا، یہ اس کا حشر ہوا۔ اس کی ماں نے پتہ کیا کہا؟ کہا واللہ، اللہ کی قسم، میں نے تو اپنے بیٹے کو دودھ ہی اس لیے پلایا تھا کہ میرا بیٹا اپنے نبی محترم کی عزت پر جان قربان کر دے۔ ورفعنا لک ذکرک، اسی لیے قرآن کہتا ہے اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا۔ اے پیغمبر اذان میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ہوگا، تکبیر میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا،
ساتھ تیرا ہوگا، کلمہ میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ہوگا، میری عبادت ہوگی، تیری اطاعت ہوگی۔ اے پیغمبر گھبرانا، میں تجھے ایسا بناؤں گا، ایسا بناؤں گا۔ اے محبوب تو ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا میں حرام کر دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں سنت بنا دوں گا، تیرے یاروں کو اصحاب رسول بنا دوں گا، تیری بیویوں کو امت کی مائیں بنا دوں گا، تیرے بیٹوں کو آل رسول بنا دوں گا۔ محبوب تو چہرے پہ زلفیں لے کر آئے گا میں اندھیرا کر دوں گا، تو زلفیں ہٹائے گا میں روشنی کر دوں گا۔ محبوب تو غصے میں آئے گا میں جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے مقام کو، شان و مرتبہ کو اونچا کر دیا۔ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ۔ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ۔ کسے ماں ہو جے سونا نہیں جمیا، جے میں اپنی مرضی مطابق بنیا۔ نفاست نظافت تے پھلاں دا صحرا، وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ۔ مصور انج اخیر کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے مقام کو اونچا کر دیا۔ میرے نبی کی پشین گوئی، میرے نبی کا مرتبہ، میرے نبی کا معجزات، میرے نبی کی کمالات، ہائے ہائے کیا کیا کہنے، میرے نبی کی شان و شوکت اور مرتبے کے کیا کہنے۔ میرے دوستو، میرے نبی صحابہ اکرام میں موجود ہیں، وہاں موجود ہوتے ہوئے آپ ایک بات پشین گوئی کرتے ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، میرے وقت میں یا میرے صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، میرے زمانہ میں یا میرے زمانہ کے بعد ایک یمن سے قافلہ آئے گا، ایک یمن سے قافلہ آئے گا، اس میں کرن قبیلے کے کچھ لوگ ہوں گے۔ اگر اس کرن قبیلے کے لوگوں میں ایک اویس بن عامر ہوگا، وہ اویس بن عامر کرنی کے نام سے مشہور ہوگا، اویس کرنی کے نام سے وہ مشہور ہوگا۔ اس کو بیماری لگے گی، برس کی بیماری لگے گی، سارے جسم پر لگے گی، وہ اس کے بعد بیماری میں مبتلا ہوگا، وہ اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے دعا کرے گا، وہ ماں کا تابع دار ہوگا، اس کی ماں دعا کرے گی، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آخر میں اس کے برس کی بیماری کا ایک درم و دینار کے برابر، ایک ناف کے قریب اس کے نشان رہ جائے گا۔ اگر وہ تمہاری زندگیوں میں تمہیں وہ کہیں ملے تو اس سے دعائے مغفرت کروا لینا، اللہ اس کی دعا بڑی سنتا ہے۔ اب میرے نبی نے یہ پشین گوئی کی ہے، میرے نبی محترم کا زمانہ گزر گیا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے، وقت گزرتا گیا، قافلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا زمانہ آتا ہے۔ ایک قافلہ یمن سے مدینہ میں آتا ہے، آ کر دوستوں نے بتلایا، اے امیر المومنین ایک قافلہ یمن سے آیا ہے، آپ گئے۔ اب صحابہ اکرام کا اپنے نبی سے اتنا پیار تھا، آپ کی ایک ایک بات کو انہوں نے اپنے ذہن نشین کیا ہوا تھا، محفوظ اپنے سینے میں کیا ہوگا۔ اب حضرت عمر کی ذہن جو ہے وہ اس یمن کے قافلہ جو اللہ کے نبی نے پشین گوئی کی تھی نا، اس کی طرف جا رہا ہے۔ آپ وہاں پر آئے، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ملاتے۔ آپ نے پوچھا آپ میں سے کوئی کرن قبیلے کے لوگ بھی آئے ہیں؟ کہا جی آئے ہیں، وہ کونے میں بیٹھے۔ آپ ان کے پاس پہنچے، آپ ان کو ملے، آپ نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اویس بن عامر ہے۔ کہا میرا نام اویس بن عامر ہے۔ پوچھو علماء سے، اویس بن عامر کو جتنی اللہ نے شان و شوکت دی ہے، جتنی شان و شوکت، اس نے نبی پاک کو نہیں دیکھا، نبی پاک کا زمانہ پایا لیکن نبی پاک کی زیارت نہیں کی، اور اللہ کے نبی نے
اس کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ جتنا مقام، جتنا مرتبہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نے پایا نا، یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے پایا ہے۔ نوجوانوں، ماں باپ کی عزت و عظمت کا خیال رکھا کرو، ماں باپ سے دعائیں لیا کرو۔ اتنی عزت، اتنا مقام اویس کرنی نے پایا، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں پشین گوئی کی کہ کسی وقت وہ قافلہ، وہ لوگ تمہارے پاس، وہ بندہ تمہیں ملے تو اس سے دعائے مغفرت کرانا، اس کی دعا اللہ بڑی قبول کرتا ہے۔ واہ اویس کرنی، تیری عظمت کے کیا کہنے۔ حضرت عمر اس سے ملے، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا حضرت میرا نام اویس بن عامر ہے، مجھے لوگ کرنی کرنی کہتے ہیں۔ کہا کیا تمہیں کوئی بیماری بھی لگی تھی؟ جی ہاں، مجھے بیماری، برس کی بیماری لگی تھی، اس کے بعد اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ کہا اب بھی کوئی زخم، کوئی نشان اس کا ہے آپ کے جسم پہ موجود ہے؟ جی، میرے درہم و دینار کے برابر میرے ناف کے قریب وہ نشان موجود ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میری ماں نے دعا کی، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ میری ماں نے دعا کی، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ کہا ماں زندہ ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا تھا اس کی ماں بھی زندہ ہوگی۔ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ جی ہاں، میری ماں زندہ ہے۔ اس نے اللہ کے نبی کے زمانہ میں پیغام بھیجے، 2 دفعہ سفر بھی کیا، اتفاق سے اس کی ملاقات نبی پاک کی زیارت نہ ہو سکی۔ خط لکھا، اللہ کے نبی میرا بڑا دل کرتا ہے آپ سے ملاقات کروں، دیدار کروں، زیارت کروں، لیکن میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، مجھے یہ وہم ہے کہ ایک سفر لمبا ہے، کہیں میں آپ کے پاس آؤں پیچھے سے ماں نہ چل بسے، میں ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے جواب میں کہا، پیغام پہنچایا، کہا اویس کرنی سے کہنا اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دے، اپنی ماں کی خدمت کر۔ اگر تیرا اور میرا اس دنیا میں، میرا اور تیرا آپس میں ملن نہ ہوا تو میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں جنت کے دروازے پر تم اور میں ملاقات کرے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اے پیغمبر ہم نے تیرے مرتبہ کو بلند کر دیا، تیری شان و شوکت کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کے کیا ہی کہنے، اللہ کے نبی اتنی عزت و عظمتوں والے کہ کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی خطیب و عالم نبی پاک کی بعینی ہی مکمل سیرت کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں عمل پیرا اس سیرت کو کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ایسا نبی ہمیں عطا کیا، اللہ رب العالمین ہے جو ان کے اوپر کتاب نازل کی، وہ ہدی للعالمین ہے۔ اللہ کے جو نبی ہمیں دیے وہ رحمت للعالمین ہیں، رب جہانوں کے لیے جو قرآن دیا، کتاب دی، وہ بھی جہانوں کے لیے، جو نبی دیا جو وہ بھی رحمت للعالمین جہانوں کے لیے۔ پھر میں کہوں گا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا، یہ لینے والا،
وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، وہ راج والا محمد معراج والا۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے مقام کو بلند کر دیا۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، یوشا سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، صالح سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ کون آیا؟ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ کون آیا؟ جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔